کے بھی دعوے کر رہے ہیں ان لوگوں نے. یہ مولانا اشرف علی کی کتاب ہے الامداد، یہاں میرے پاس ٹیبل پر بھی موجود ہے، رسالہ الامداد. اب چھپنا بند کر دیا انہوں نے، رسالہ نکل رہا تھا ماہنامہ. اس میں مولانا اشرف علی تھانوی کے ایک مرید نے ایک خواب بیان کیا. صفحہ اس کا 34-35 ہے. کہتا ہے وہ مرید ایک روز کا ذکر ہے کہ حسن العزیز دیکھ رہا تھا، یہ کتاب کا نام ہے. دوپہر کا وقت تھا کہ نیند نے غلبہ کیا اور سو جانے کا ارادہ کیا. رسالہ حسن العزیز کو ایک طرف رکھ دیا، لیکن جب بندے نے دوسری کروٹ بدلی تو دل میں خیال آیا کہ کتاب کو پشت ہو گئی، اس لیے رسالہ حسن العزیز کو اٹھا کر اپنے سر کی جانب رکھ لیا اور سو گیا. کچھ عرصے کے بعد خواب دیکھتا ہوں کہ کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہوں، لیکن محمد رسول اللہ کی جگہ حضور کا نام لیتا ہوں، یعنی اشرف علی تھانوی کا. اتنے میں دل کے اندر خیال پیدا ہوا کہ تجھ سے غلطی ہوئی کلمہ شریف کے پڑھنے میں، اس کو صحیح پڑھنا چاہیے. اس خیال سے دوبارہ کلمہ شریف پڑھتا ہوں. دل پر تو یہ ہے کہ صحیح پڑھا جاوے، لیکن زبان سے بے ساختہ بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اشرف علی نکل جاتا ہے. حالانکہ مجھ کو اس بات کا علم ہے کہ اس طرح درست نہیں، لیکن بے اختیار زبان سے یہی کلمہ نکلتا ہے. 2-3 بار جب یہی صورت ہوئی تو حضور کو اپنے سامنے دیکھتا ہوں. اور بھی چند اشخاص حضور کے پاس تھے، لیکن اتنے میں میری یہ حالت ہو گئی کہ میں کھڑا کھڑا باوجہ اس کے رکت طاری ہو گئی، زمین پر گر گیا. نہایت ہی زور کے ساتھ ایک چیخ ماری اور مجھ کو معلوم ہوتا تھا کہ میرے اندر کوئی طاقت باقی نہیں رہی. اتنے میں بندہ خواب سے بیدار ہو گیا. کلمہ اس نے قائم میں پڑھا خواب میں. اب خواب سے بولتا ہے میں بیدار ہو گیا، لیکن بدن میں بدستور بے حسی تھی اور اثر ناطاقتی کا بدستور تھا، لیکن حالت خواب اور بیداری میں حضور ہی کا خیال تھا. لیکن حالت بیداری میں کلمہ شریف کی غلطی پر جب خیال آیا تو اس بات کا ارادہ ہوا کہ اس خیال کو دل سے دور کیا جاوے، اس واسطے کہ پھر کوئی ایسی غلطی نہ ہو جاوے. بئی خیال بندہ بیٹھ گیا اور پھر دوسری کروٹ لیٹ کر کلمہ شریف کی غلطی کے تدارک میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتا ہوں، لیکن پھر بھی یہی کہتا ہوں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا اشرف علی. حالانکہ اب بیدار ہوں، خواب نہیں، لیکن بے اختیار ہوں، مجبور ہوں، زبان اپنے قابو میں نہیں. اس روز ایسا ہی کچھ خیال رہا. دوسرے روز بیداری میں رکت طاری رہی، خوب رویا اور بھی بہت سی وجوہات ہے جو حضور کے ساتھ باعث محبت ہے، یعنی سب محبت کی وجہ سے ہے. کہاں تک عرض کروں؟ اشرف علی تھانوی اس کو جواب لکھتے. جواب: اس واقعے میں تسلی تھی جس کی طرف تم رجوع کرتے ہو وہ بعونہ تعالی متبع سنت ہے. کہتے کہ اس واقعے میں گھبرانے کی ضرورت نہیں، تسلی رکھو. جو تم میرے نام کا کلمہ پڑھ رہے ہو، کلمے میں میرا نام لے رہے ہو، یہ رسول اللہ کی سنت کے مطابق ہے، یہ سنت کی پیروی میں ہے. معاذ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک سوال یہ ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ کو پڑھنا جائز قرار دیا. دیانتداری کی بات یہ ہے آج تک رضا خانی اس پہ جھوٹ بول رہے ہیں. اگر کسی نے بیداری میں یہ کلمہ پڑھو، بریلوی مسلک اس پہ دلیل پیش نہیں کر سکتا. باقی رہا خواب، تو خواب کا معاملہ اور ہے. ایک شخص نے خواب دیکھا، خواب میں وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، آگے محمد الرسول اللہ اس کی زبان پہ نہیں چڑھتا، بجائے محمد کے اشرف علی رسول اللہ نکلتا ہے. وہ خواب میں بار بار کوشش کرتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے زبان قابو میں نہیں ہے، مجبور ہوں، لاچار ہوں، بڑی کوشش کرتا ہوں کہ بجائے اشرف علی کے محمد رسول اللہ زبان سے نکلے، لیکن بسیار کوشش کے باوجود، یہ خواب کی بات ہے ساری، بسیار کوشش کے باوجود زبان پر محمد رسول اللہ جاری نہیں ہوتا. اسی پریشانی کے اندر میری آنکھ کھل گئی. اب سن رہا، میں پریشان تھا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا. چلو میں اب درود شریف پڑھتا ہوں. اب بیدار ہوں، لیکن زبان پر اللہم صلی علی محمد کی بجائے صلی علی اشرف علی نکلتا ہے. یہ بیداری میں.
کلمہ خواب میں پڑھا ہے، درود بیداری میں پڑھ رہا ہے، خواب میں اس نے بیداری میں اس نے کلمہ پڑھا نہیں ہے، یاد رکھنا۔ رضا خانی دجل سے کام لے کے کہتا ہے کہ تھانوی صاحب نے کلمہ پڑھایا اسے، یا بیداری میں اس نے کلمہ پڑھا، یہ تو خواب کی بات ہے۔ دیکھنا اصولی بات یہ ہے کہ خواب اپنے قابو میں نہیں ہوتا۔ رفع القلم عن ثلاث، 3 آدمی مرفوع القلم ہوتے ہیں۔ ایک نائم خواب دیکھنے والا، وہ تو اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اس کی بات پر کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ خواب میں کوئی دیکھے کسی عورت کے ساتھ، اس کو خواب میں اطلام ہو جاتا ہے، تو کیا اس پہ کوئی حد کوڑے لگیں گے؟ وہ تو اطلام ہوا ہے، خواب دیکھا ہے۔ خواب کی بات حجت قطعاً نہیں ہوتی۔ مولوی احمد رضا خان خواب نقل کرتا ہے، خود امام اعظم امام بخاری رحمہ اللہ کا خواب نقل کرتا ہے۔ ملفوظات میں ہے کہ میں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک سے مکھیاں اڑا رہا ہوں، تو مجھے کسی نے بتایا کہ آپ صحیح حدیثوں کو ضعیف سے اکٹھا کر کے الگ الگ کرو گے، یعنی ضعیف حدیثوں کو الگ کرو گے، صحیح حدیثوں کو چھانٹ کے الگ کرو۔ تو خواب تھا امام اعظم کا خواب، فیض احمد اویسی نے خواب اور ان کی تعبیر میں نقل کیا ہے۔ رسائل اویسیہ کی 6 جلد کے اندر اس کا خواب موجود ہے۔ کیا وہ جناب جی امام اعظم رحمہ اللہ نے خواب دیکھا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کھود کے ہڈیاں الگ الگ کر کے سینہ سے لگا رہا ہوں۔ اب یہ خواب تھا، امام اعظم پہ کسی نے قدغن نہیں لگائی، اور تعبیر یہ دی کہ آپ نبی پاک علیہ السلام کے دین کو اکٹھا کریں گے، دین کو آپ مدون کریں گے، لکھیں گے۔ تو مبارک خواب تھا۔ زبیدہ ہارون الرشید کی بیوی نے خواب دیکھا، تمام چرند پرند انسان سارے حیوانات میرے ساتھ جمع کر رہے ہیں۔ وہ بڑی حیران ہوئی، سارے جانور ہی لگے ہوئے ہیں، انسان بھی لگے ہوئے ہیں، چڑیاں بھی لگی، چیڑے بھی لگے ہوئے ہیں، سارے ہر شے بڑی پریشان کی، یہ کیا مسئلہ ہے؟ اس نے لونڈی کو بھیجا، ایک معبر غالباً امام ابن سیرین تھے رحمہ اللہ، کہا لونڈی سے تو کہنا میں نے خواب دیکھا ہے۔ لونڈی کا یہ کہتا جی میں نے کہا چل بھاج جا، تیرے جیسی یہ خواب نہیں دیکھ سکتی، یہ خواب دیکھ سکتی ہے تو ہارون الرشید کی بیوی دیکھ سکتی ہے۔ اس نے کہا اسی نے دیکھا ہے۔ کہا خدا اس سے ایسا کام لے گا جس سے ساری دنیا فائدہ کرے گی، فائدہ اٹھائے گی۔ اس نے پھر ایک نہر کھدوائی، نہر زبیدہ جسے کہتے ہیں، اس نے عرب میں پانی پہنچایا، مدینہ طیبہ تک، حرمین تک لے گئی پانی۔ تو یہ اس وجہ سے اس کو یہ۔ اب آپ مجھے بتائیں خواب کی بات اگر حجت ہے تو امام اعظم پہ کیا فتویٰ ہے، امام بخاری پہ کیا فتویٰ ہے، اور حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی اس مرید نے خواب دیکھ لیا تو اس پہ فتویٰ پہلے تیار ہے۔ بیداری میں اس نے خواب ہی نہیں دیکھا، بیداری میں اس نے کلمہ ہی نہیں پڑھا، تو پھر اعتراض کا ہے؟ ہاں بیداری میں کلمہ پڑھتا تو پھر اعتراض تھا۔ جیسے میاں شیر محمد شرق پوری نے، یہ ان کی کتاب خزینہ معرفت میں بھی ہے، انقلاب الحقیقت فی التصوف والطریقت کے اندر بھی ہے، اور منبع انوار میں بھی یہ خواب موجود ہے۔ رضائے مصطفیٰ والوں نے بھی جو شیر محمد شرق پوری نمبر نکالا تھا اس میں بھی یہ بات موجود ہے۔ انہوں نے ایک آدمی سے کہا کلمہ پڑھا کر لا الہ الا اللہ انگریز رسول اللہ، لا الہ الا اللہ لندن کعبۃ اللہ۔ بعض کتابوں میں تو یوں ہے لا الہ الا اللہ پیسہ رسول اللہ۔ اب بتاؤ تمہارے ان فتاوی جات کی روشنی میں پیر میاں شیر محمد شرق پوری تو نہیں وہی تھا؟ تحقیق الحق فی کلمت الحق میں پیر میر علی شاہ نے لکھا ہے، سالک یوں ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ۔ آپ بتاؤ پیر میر علی پہ کیا فتویٰ ہے؟ اور بابا جی انہوں نے معین الدین اجمیری رحمہ اللہ نے
یہ کلمہ پڑھایا تھا. ایک مرید آیا کہتا ہے کہ جی میں آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ, پھر مرید کروں گا. اس نے کلمہ پڑھا پھر مرید کر لیا. کہا میں تو ویسے تو اسے مذاق کر رہا تھا, میں کون سا, میں تو رسول نہیں, میں تو ان کے نوکروں میں ہوں. اب آپ بتاؤ کلمہ پڑھایا یا نہیں؟ وہ بیداری میں پڑھا رہا ہے یہ مومن ہے, وہ خواب میں پڑھ رہا ہے وہ کافر ہے. واہ عجیب منطق اور عجیب تمہارا انصاف ہے. شبلی رہے خود کلمہ پڑھایا تھا, مرید ہونے کے لیے آیا آدمی, کہا پڑھ لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ, اس نے کلمہ پڑھا مرید ہو گیا. لو جی اب یہ کلمہ پڑھ رہا ہے اس کو کوئی کچھ نہیں کہتا, اور جنہوں نے خواب میں کلمہ پڑھا وہ کافر. عجیب بات ہے. کوئی خواب میں دیکھے رضا خان کی ہمشیرہ پہ چڑھا ہوا ہے تو اب خان صاحب لٹھ دے کے دوڑے کر کے تو میری ہمشیرہ پہ تو چڑھ گیا. وہ کہے گا خان اعظم میں تو خواب میں چڑھا ہوں, بیداری میں چڑھا تو پھر آپ مجھے بھی شک پکڑ لیجئے گا. خان اعظم آپ اتنا غصے نہ کیجئے, میں خواب میں ہی آیا ہوں. آپ پوچھ لیجئے اپنی ہمشیرہ جان سے کہ وہ مجھے جانتی ہے, کیا واقعہ تھا اس نے مجھے چڑھایا ہے. میں تو خواب میں گیا ہوں, اس کو پتہ ہی کوئی نہیں ہوگا. میرا تو دل پشوری خواب میں ہی ہوا ہے اور بس میں خوش ہوں اس پہ. کون آدمی تھا اس کو تو یہ بات کہنی چاہیے. اعتراض نہیں ہو سکتا. ہاں حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے اس خواب کی تعبیر ارشاد فرمائی کہ پیر متبع سنت ہے. اس خواب کی تعبیر میں اگر زیادہ سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہو کہ خواب کی تعبیر غلط ہے. حضرت تھانوی نے بھی فرمایا اگر یہ تعبیر غلط ہو تو مجھے اس پر کوئی اصرار نہیں ہے, تعبیر غلط بھی ہو سکتی ہے. بات سمجھ آ رہی؟ تعبیر غلط بھی ہو سکتی ہے, اگر تعبیر میری غلط ہے تو اس پہ مجھے اصرار نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ یہی ہو سکتا ہے کہ تعبیر غلط ہے, اس سے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بندہ کافر ہو جائے.